جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ جائے عبرت ہے۔ یہاں عبرت حاصل کرنی ہے کہ کوئی بھی تو یہاں مستقل نہیں رہا، تو سب جا کہاں رہے ہیں؟ یہ جو روزانہ کندھے پر اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جا کہاں رہا ہوتا ہے؟ اور عجیب سی بات ہے، وہ خود نہیں جا رہا ہوتا، ایک جہان اسے لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے خود نہیں جا رہا ہوتا، وہ تو ہزار جتن کرتا تھا، ہزار اسپتالوں کے چکر کاٹتا تھا، اور ہزار ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا کہ کسی طرح کوئی روک لے، اور وہ لگے ہوئے تھے کوشش میں، بڑا زور مارا انہوں نے، مگر وہ رک نہ سکا اور وہ لیٹ گیا۔ دیکھا گیا تو بے اختیار اور بے بس تھا، لیٹنے کے بعد حرکت ہی کر کے نہیں دے رہا تھا، بہت ہلایا جلایا، بہت کوشش کی دواؤں سے، ٹیکنیکوں سے، طریقوں سے کہ کسی طرح یہ ہلے تو صحیح، مگر اس کی تو حرکت ہی ختم ہو گئی، بالکل ہی ساکت ہو گیا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو پھر پہلے ایک جماعت تھی جو چاہتی تھی رک جائے، یہیں رہے، وہ نہ رک سکا۔ جب مر گیا تو اب ایک نئی جماعت آتی ہے جو آتے ہی کہتی ہے اسے اٹھاؤ اور لے چلو۔ کہاں؟ دفنانے۔ کدھر؟ مٹی کے نیچے۔ کیوں؟ یہ یہیں سے آیا تھا حضرت، یہ ادھر سے ہی آیا تھا، تو اسے وہیں پہنچا دیں جہاں سے یہ آیا تھا۔ ایک جماعت نکلتی ہے اور اس کو کندھوں پر اٹھاتی ہے، اور کندھوں پر اٹھاتی پڑھتی جاتی ہے، اور اسے چلاتی جاتی ہے، پڑھتی جاتی ہے، چلاتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں رکھا جاتا ہے تو دیکھتا ہے گڑھا بھی کھدا ہوا ہے، پورا انتظام ہوا ہے۔ اب وہ من ہی من میں لاکھ چاہے کہ میں رک جاؤں، رک تو نہیں پاتا، اسے دفنا ہی دیتے ہیں، اور دفنا کر مٹی ڈال کر پھر وہ سارے کے سارے اس انتظار میں وہاں سے چلے آتے ہیں کہ دیکھو ہماری باری کب آتی ہے۔ لیکن یہ بھی سوچ اسے ہوتی ہے جسے ان باتوں کی سمجھ ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ وہ سوچ انہیں بھی نہیں ہوتی، اور وہ اسی دھوکے میں ہوتے ہیں کہ یہ گیا ہے ہم نے نہیں جانا ہے، یہ گیا ہے ہم نے، اس کا وقت آ گیا تھا، اور لگتا یوں ہے کہ ان کا تو آئے گا ہی نہیں۔ انہیں جو یقین ہوتا ہے وہ آنے کا نہیں ہوتا، عقلی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، عقلی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مر جائیں گے، دل نہیں مان رہا ہوتا کہ مر جائیں گے، دل تو کچھ اور ہی چغلی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو بات میں نے کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ وہ پہلا جملہ اگر آپ کے دماغ سے نکلا پھر آپ کو درس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو جانا ہے، پہچانا ہے، اسی نے اپنے رب کو جانا ہے، اور یہ جو رب کو جاننا ہے یہ وہ کام ہے جو دے کر ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، ورنہ تو آنے کا مقصد نہیں تھا، ورنہ آنے کا کوئی مقصد آج تک کوئی مذہب سوائے اسلام کے بتا نہیں سکا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، چاہے باہر کا وجود ہو یا اندر کا وجود ہو، دنیا کا وجود ہو یا جسم کا وجود ہو، یہ کیوں دیا گیا ہے۔ اور یہ سارا پرفیکٹ نظام جو پہلے سے چل رہا ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بیکار آدمی تو گھر میں بھی گوارا نہیں ہوتا، جو گھر کو چلانے میں کردار ادا نہ کرے، گھر والے کہتے ہیں علیحدہ ہو جا بھائی، کیونکہ تیرا گھر چلانے میں کوئی کردار نہیں ہے، تو گھر کا وجود تو ہے مگر اس میں کوئی حصہ کردار تیرا نہیں، کھاتا پیتا ہے تو گھر میں مگر اس کو چلانے میں اپنا حصہ تو نہیں ڈالتا، تو تو اپنا الگ کر لے۔ تو گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے وہ آدمی جو گھر چلانے میں کردار ادا نہیں کرتا۔ تو اس مثال کے ذریعے بندہ پوچھے اپنے آپ سے، اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں مگر کائنات چلانے میں میرا ہی کوئی کردار نہیں ہے، نہ صبح کرنے میں میرا کردار ہے، نہ شام کرنے میں، نہ فصل اگانے میں میرا کوئی کردار ہے، نہ بارش برسانے میں۔ کیا کردار ہے میرا؟ دانہ جو اگا ہوا تھا اس کو اسی زمین میں ڈال دینا کسان کے ہاتھ سے، یہ تو کوئی کردار نہیں ہے۔ ادھر کی چیز کو ادھر اور ادھر کو ادھر کر دینا، یہ کوئی کردار نہیں ہے۔ کردار تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا رول پلے کریں کہ اگر آپ نکال دیے جائیں تو وہ کام رک جائے، اسے کہتے ہیں کردار۔ اگر ایک پرزہ بھی انجن میں سے مائنس کر دیں
تو وہ انجن تو نہیں چل پاتا، تو وہ اس پرزے کے بغیر نہیں چل پائے گا. یہ ہے کردار اس پرزے کا. تو انسان پوچھے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہے کہ اگر انسان کو نکال دیا جائے تو کائنات رکتی ہے؟ بولیے بالکل نہیں رکتی، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے بھی یہ چل رہی تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی یہ چلے گی. ازل سے یہی دستور چلا آ رہا ہے. تو اتنی سمجھ اس میں پیدا ہو کہ یہ خود سے ہی پوچھے کہ پھر میرا کردار کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اس جہان میں میرا کیا کام ہے. اس سوال کو لے کر جب وہ فلسفیوں کے پاس اور عقل مندوں کے پاس جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتے. وہ یہی کہتے ہیں یہ سب چل رہا ہے، تو بھی چلتا رہے. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. درخت کا ایک کام ہے، درخت کا اس دنیا میں ایک کام ہے، سورج کا چاند کا ایک کام ہے، ستاروں کا ایک کام ہے، زمین کا ایک کام ہے، آسمان کا ایک کام ہے. انسان تیرا بھی تو کوئی کام ہے. کیا کام ہے تیرا؟ پوچھا کبھی غور کیا کہ تیری حقیقت کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا، یہاں کیوں آیا، یہاں سے کیوں جا رہا ہے؟ جب تک تو اپنے آنے اور جانے کو نہیں پہچانے گا، کبھی بھی اس مایا جال سے تو کبھی باہر نہیں آ سکتا. اور اگر تو نہ باہر آیا تو پھر تیرا یہ سفر بیکار ہے، یہ تیری زندگی بیکار ہے، تو ہلاکت والا ہے. تو وہی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے ان الانسان لفی خسر، بڑا گھاٹے میں ہے انسان، بہت خسارے میں ہے.